عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے سلیبس میں سے مختصر سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں، ان کے جوابات کیسے دیے جاتے ہیں۔ مثلا سوال پوچھا جائے لفظ اکنامکس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لفظ اکنامکس کا مادہ لاطینی لفظ اکنومس سے لیا گیا ہے، جس کے معنی گھریلو ضابطے یعنی ایک گھرانے کے افراد کے روزی کمانے اور خرچ کرنے کے طریقہ کار کے ہیں۔ بعد میں اس کا اطلاق ریاست پر کیا گیا، یعنی ایک ریاست کے رہنے والے افراد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کس طرح سے معاشی زندگی گزارتے ہیں۔ شروع میں اسے پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا گیا، بعد میں اسے اکنامکس کہا جانے لگا۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے معاشیات دولت کا علم ہے، بیان کریں۔ تو جواب دیں گے ایڈم سمتھ اور اس کے پیروکاروں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا، یعنی ایسا علم جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے، کیونکہ دولت سے مراد ہر وہ شے لی جاتی ہے جس میں تین وصف پائے جائیں: افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری۔ ان اشیاء میں ضرورت کی تمام چیزیں شامل ہیں جن میں یہ تین وصف پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا جن ماہرین نے معاشیات کو لالچ اور خود غرضی سکھانے والا علم کہا تھا وہ صحیح نہیں تھے، کیونکہ اشیاء ضروریہ کا حصول کوئی بھی برا فعل نہیں ہے اور دولت ہم محض روپے پیسے کی خاطر نہیں کماتے، مقصد وہی اشیاء ضروریہ کا حصول ہوتا ہے اس کی مدد سے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کلاسیکی مکتبہ فکر سے کیا مراد ہے۔ کلاسیکی مکتبہ فکر کے بانی ایڈم سمتھ تھے اور اس میں جے ایس مل، مالتھس، ریکارڈو اور سینئر وغیرہ بھی شامل رہے ہیں۔ ان ماہرین کا نقطہ نظر یہ تھا معاشیات دولت کا علم ہے، نیز کسی بھی معیشت میں ہر وقت کام روزگار جیسی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مزید وہ حکومت کے معاشی معاملات کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حکومت عدم مداخلت کی حامی ہونی چاہیے۔ ایڈم سمتھ کے مطابق معاشیات کے 4 اہم شعبے یا ستون بتائیں۔ تو جواب ہوگا ایڈم سمتھ معاشیات کو 4 حصوں میں اس طرح سے تقسیم کرتے تھے: پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے پیدائش دولت اور صرف دولت سے کیا مراد ہے۔ پیدائش دولت میں دولت کی پیدائش سے مراد ان اشیاء و خدمات کی پیدائش ہے جن میں کسی انسانی حاجت کو پورا کرنے کی خوبی موجود ہو اور ان اشیاء کے حصول کے بدلے قیمت دینا پڑتی ہو۔ پھر پوچھا جا سکتا ہے نا صرف دولت سے کیا مراد ہے، تو جواب اس طرح سے ہوگا صرف دولت سے مراد اشیاء و خدمات کا براہ راست استعمال کر کے ان سے تسکین حاصل کرنا ہے، جبکہ ایک شخص اپنی آمدنی کو ضروریات کی تسکین کے لیے مختلف اشیاء و خدمات پر خرچ کرتا ہے تو اس عمل کو ہم صرف دولت کہتے ہیں۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے الفریڈ مارشل کی بیان کردہ تعریف لکھیں۔ تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی: معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کس طرح سے حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ بس ایک طرف تو یہ دولت کا علم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک اہم پہلو کا۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے مارشل کی تعریف کی 4 خوبیاں بیان کریں۔ تو 4 خوبیاں کچھ اس طرح سے بیان کی جائیں گی: معاشیات ایک معاشرتی علم ہے، اس میں انسان کے معاشی مسائل کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کہیں گے دولت مادی بہبود کا ذریعہ ہے، اس کا مقصد انسانی زندگی کو خوشحال بنانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم کہیں گے اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور چوتھی خوبی ہم یوں بیان کریں گے اس میں عام آدمی کے روزمرہ معاملات زیر بحث آتے ہیں، اس کا تعلق کسی مخصوص طبقے کے افراد سے نہیں بلکہ یہ صارفین کے عمومی رویوں کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے الفریڈ مارشل کی تعریف کی 3 خامیاں بیان کریں۔ الفریڈ مارشل کی تعریف کی 4 یا 3 جتنی بھی پوچھی جائیں وہ خامیاں کچھ اس طرح سے بیان کی جائیں گی: نمبر 1 لوازمات کی تقسیم درست نہیں ہے۔ نمبر 2 علم معاشیات کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے۔
نمبر 3 فلاح کی پیمائش ممکن نہیں ہے، اور نمبر 4 فلاح کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن میں خواہشات کی پسند اور ناپسند کا سوال کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ تو جواب اس طرح سے ہوگا، الفریڈ مارشل کے نزدیک تمام معاشی سرگرمیوں کا تعلق انسان کی مادی خوشحالی سے ہے، اس میں غیر مادی لوازمات کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے یہ پسند اور ناپسند کا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ پروفیسر رابنس کی بیان کردہ تعریف پوچھی جائے تو جواب کچھ اس طرح سے دینا ہوگا، علم معاشیات میں اس انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو متعدد مقاصد اور متبادل استعمال میں آنے والے محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتے کے کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی اس میں آپ انسان کے ان افعال کا مطالعہ کرتے ہیں جو خواہشات کے کثیر ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ذرائع جو ہیں کئی طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، اور خواہشات میں سے کچھ خواہشات زیادہ اہم ہوتی ہیں اور کچھ کم۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے رابنس کے مطابق انسانی معاشی زندگی کی خصوصیات بیان کریں، تو خصوصیات ہم کچھ اس طرح سے بیان کریں گے، لاتعداد مقاصد ہیں۔ نمبر 2 اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 ذرائع کمیاب ہیں۔ نمبر 4 ذرائع کا استعمال متبادل طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے رابنس کی بیان کردہ تعریف کی 4 خوبیاں بیان کریں، تو جواب کچھ ایسے ہوگا، نمبر 1 زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 2 جامع اور سائنٹیفک ہے۔ نمبر 3 غیر جانبدار ہے۔ نمبر 4 اس کی ڈیفینیشن نے معاشیات کو طبعی علم کا درجہ دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔